بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پہ جمع کیا ہے اور ہمیں دین اسلام اور توحید کے بارے میں بات کرنے کی توفیق دی ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، پچھلے دروس میں معرفت الرب جل وعلا کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت ہے اس کے تحت الایمان بوجود اللہ اور الایمان بربوبیت اللہ اور الایمان باسماء اللہ بالوہیت اللہ، ان تینوں کے بارے میں بیان ہو چکا ہے۔ آج کے اس بیان میں انشاءاللہ تبارک و تعالی الایمان باسماء اللہ و صفاتہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات پہ ایمان لانا، یا توحید الاسماء و صفات، توحید الاسماء و صفات، توحید کی تیسری قسم جو کہ توحید اسماء و صفات ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بات ہوگی۔ تو توحید الاسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں اور اچھی اچھی صفات ہیں، جو قرآن اور سنت میں جن کا ذکر ہے، جن کا ذکر قرآن اور سنت میں ہے، ہم نے ان ناموں پہ اس طرح ایمان لانا ہے جس طرح قرآن اور سنت میں ان کا ذکر ہے، بغیر تعطیل کے اور بغیر تمثیل کے اور بغیر تحریف کے اور بغیر تکییف کے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس اصول اور قاعدے کے بارے میں بتاؤں کہ تعطیل کیا ہے اور تمثیل کیا ہے، اس سے پہلے عزیز دوستوں بھائیوں، ہمیں یہ جاننا ضروری ہوگا ہمارے لیے کہ توحید اسماء صفات کی کیا فضیلت ہے، توحید اسماء و صفات کی فضیلت کیا ہے۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، علماء کرام نے کچھ نکات جمع کیے ہیں اس کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح قول کی توفیق دے اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ محترم بھائیوں، توحید اسماء و صفات سب سے اشرف علوم میں سے ہے، اور سب سے اعلیٰ اس علم کا مرتبہ بہت اونچا اور اعلیٰ ہے، کیونکہ اس علم میں ہم کس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ رب ذوالجلال کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں رزق دیا، جبکہ اس علم کا تعلق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی کو بھی اس علم میں اجتہاد کی اجازت نہیں، اجتہاد کی اجازت نہیں۔ تو اسی لیے یہ علم اشرف العلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جاننا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں سمجھنا۔ اسی طرح یہ ایک ایسا علم ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو سمجھے، تو میرے بھائیوں، یہ توحید اور یہ علم انسان کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف اور اس کی خشیت اور خوف کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جو شخص جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا جاننے والا ہوتا ہے، اس کے مطابق، اس ایمان کے مطابق اور اس علم کے مطابق اس کا ایمان ہوتا ہے، اس علم کے مطابق
اس کا ایمان اور عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، میرے بھائیو، یہ تمام کا تمام کس پہ مبنی ہے؟ اس توحید پہ مبنی ہے، توحید الاسماء، توحید اسماء و صفات، توحید اسماء صفات۔ اسی طرح میرے بھائیو، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات کا مطالعہ کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اسی طریقے سے بجا لاتا ہے جس علم سے یا جس طریقے سے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی اسماء کا علم ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اس کا علم اس میں زیادہ ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی عبادت میں بھی اس کا تعلق بڑھتا جاتا ہے۔ اور جو اس کو چھوڑ دے، اس علم کو چھوڑ دے، اس کا تعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹتا رہتا ہے، اور جس چیز کے لیے، جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ اس سے دور ہوتا جاتا ہے، وہ اس سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، توحید اسماء و صفات کی فضیلت اور اہمیت میں ہمیں یہ بھی بات جاننا ضروری ہوگی کہ ارکان ایمان میں سے جو پہلا رکن ہے الایمان باللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا، ارکان ایمان کا جو پہلا رکن ہے توحید اسماء و صفات، اس رکن کا لب لباب ہے، کیونکہ اس توحید سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ تو جب ہمیں معرفت اور پہچان ہی نہ ہوگی اپنے رب کی، اپنے خالق کی، تو ہم اپنے رب پہ کس طرح ایمان لائیں گے؟ الایمان باللہ، جو ایمان کا جو پہلا رکن ہے، اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ توحید اسماء اور صفات میں ہے۔ جب ہم یہ سیکھ لیں گے کہ ہمارے رب کی کیا صفات ہیں، ہمارا پروردگار، ہمارا معبود کن صفات کا حامل ہے، تو اس کے بعد ہم ایمان لا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ، وہ ایمان جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی طرف لے کے جائے، جو ہمیں ہر گناہ سے بچائے، ایسا ایمان جس سے دل مطمئن ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پہ، اور سینہ فراخ ہو جائے۔ اسی طرح عزیز دوستو اور بھائیو، توحید اسماء و صفات کا علم سیکھنا، میرے بھائیو، جو اس علم سے تعلق رکھتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی جنات میں داخل کریں گے اور اسے جہنم کے عذاب سے بچا دیں گے۔ عزیز دوستو اور بھائیو، توحید اسماء و صفات سیکھنے کے اور دوسرے بھی فوائد ہیں۔ عبودیت میں انسان جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سمیع ہے اور بصیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے اور جاننے بھی والا ہے، جاننے والا بھی ہے، تو میرے بھائیو، یہ ایمان اور یہ علم انسان کو کس کی طرف لے کے جاتا ہے؟ میرے بھائیو،
یہ علم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع و بصیر ہے اور علیم بھی ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ علم انسان کی زبان اور انسان کی آنکھیں اور کانوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اسی طرح انسان کے جو دوسرے اعضاء ہیں، دل اور دماغ، تمام اعضاء کی حفاظت میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں پہ ایمان لانے سے ہوتا ہے۔ کیونکہ جو شخص یہ سمجھتا اور جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، ہر بات سننے والا ہے، اور بصیر ہے، ہر کام دیکھ رہا ہے، اور علیم ہے، ہر بات جاننے والا ہے، یہاں تک کہ درخت کا ایک پتا جو گرتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ایمان انسان کو اس کے دل اور دماغ اور اس کی زبان کی حفاظت کرنے پہ مجبور کرے گا، یہ ایمان۔ اسی طرح جو شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے اور کریم ہے، اپنی مخلوقات پہ کرم اور رحم کرنے والا ہے، اور واسع الاحسان ہے، اپنی مخلوقات پہ بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، تو عزیز دوستو بھائیو، اس کا یہ ایمان اسے کس کی طرف لے کے جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھی امید کی طرف لے کے جائے گا۔ جو شخص ان اسماء پہ اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات پہ ایمان رکھے، اسے اس کا ایمان اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اچھی امید کی طرف لے کے جائے گا۔ اسی طرح عزیز دوستو اور بھائیو، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کو جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کا مالک ہے اور عزیز ذو انتقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غضب بھی کرتے ہیں اور شدید العقاب بھی ہیں، تو عزیز دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صفات پہ ایمان لانے والا کس طرف جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف کی طرف جائے گا۔ ایک چھوٹا سا بھی گناہ اس نے کیا ہوگا تو اس کے سر پہ جس طرح پہاڑ نہیں ہوتا اس طرح اسے لگے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، صحابی فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کے گناہ کرنے میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مومن جب چھوٹا سا بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے پہاڑ جتنا ہوتا ہے، اور منافق جب بڑا سا بھی گناہ کرتا ہے تو جیسا کہ اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس نے ایسے کر کے اڑا دیا ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت پہ ایمان لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خلقت پہ قاہر ہے، ان صفات پہ ایمان لائے، تو یہ ایمان اس بندے کو خضوع اور خشوع کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور جو شخص یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی نقص نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات خوبصورت ہیں، ذات الکمال والجمال، خوبصورت ہیں اور پورے مکمل صفات ہیں، ایسی صفات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کوئی نقصان یا نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ تو میرے بھائیو، یہ ایمان انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ چند فضائل تھے توحید اسماء و صفات کی سمجھنے کے۔ عزیز دوستو اور بھائیو،
توحید اسماء و صفات کو سمجھنے کے لیے علماء کرام نے بہت سے قواعد لکھے ہیں، بہت سے قواعد اور اصول بنائے ہیں۔ ان اصول میں سے میں آپ کے سامنے چند اصول پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ عزیز دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ذات ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی موجود ہیں، اور اس کے اسماء بھی موجود ہیں، عدم نہیں ہے۔ موجود کا الٹ ہے عدم۔ عدم کا مطلب ہے کسی چیز کا نہ ہونا، کسی چیز کا نہ ہونا۔ کیونکہ ایسے گروہ ہیں، اسلام میں ایسے گروہ پیدا ہو چکے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات نعوذ باللہ عدم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، نعوذ باللہ۔ تو عزیز دوستو اور بھائیو، پہلا اصول اور پہلا قاعدہ اس توحید میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود حق نہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اسے پکارو، اس سے دعا کرو ان ناموں سے۔ اس کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ دعا کے موضوع پہ ہوگی۔ اسی طرح ایک اور قاعدہ اسماء و صفات کو سمجھنے کا یہ ہے، اور بہت اہم قاعدہ اور اصول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات توقیفی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات توقیفی ہیں، موقوف ہیں قرآن اور حدیث پہ، بس قرآن اور حدیث پہ موقوف ہیں۔ یعنی جو اسماء اور صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں، ہم نے انہیں پہ ایمان لانا ہے، ہم نے انہیں اسماء اور صفات پہ ایمان لانا ہے۔ اور جو اسماء اور صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان کیے ہیں، ہم نے صرف انہیں پہ ہی ایمان لانا ہے۔ اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفات نہیں بنانی، یا اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی نام نہیں بنانا۔ جو اسم آیا ہے قرآن میں یا سنت میں، جو صفت آئی ہے قرآن میں اور حدیث میں، اسی کو ماننا ہے، اسی پہ ایمان لانا ہے۔ اور جو اسم آیا ہے، جو نام آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس پہ ایمان لانا ہے اور اس سے دعا کرنی ہے، اور اس سے ہی دعا کرنی ہے۔ تو یہ دوسرا قاعدہ اور دوسرا اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں وہ توقیفی ہیں، قرآن اور حدیث پہ موقوف ہیں۔ کسی شخص کو بھی ان ناموں میں اجتہاد کی اجازت نہیں، کسی صحابی کو، نہ کسی تابعی کو، نہ بعد میں قیامت تک آنے والے کو، کسی کو بھی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا اصول ہے کہ اسماء و صفات ہم نے کہاں سے لینی ہے؟ قرآن اور حدیث سے، اس میں اجتہاد کا کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح عزیز دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ اچھے اچھے نام ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کامل اور مکمل ہیں، ان میں کوئی نقص اور عیب نہیں، کوئی نقص اور عیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اچھی صفتیں ہیں، بری جو صفات ہیں
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لائق نہیں دیتی. بری جو صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لائق نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند تر مثال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. غالب اور حکمت والا ہے. تو عزیز دوستو اور بھائیو، صفات الکمال کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہی صفات مخلوقات میں بھی ہیں، اگر یہی صفات مخلوقات میں بھی پائی جاتی ہیں تو مخلوقات میں یہ صفات ناقص ہیں، کم ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے. انسان بھی سمیع اور بصیر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، مگر دونوں کے سننے اور دیکھنے میں فرق ہے. یہ ناقص مخلوق، اس کا دیکھنا ناقص ہے. ہمیں اگلے روم میں معلوم نہیں اگلے روم میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے دائیں ہمیں معلوم نہیں، ہمارے بائیں اس طرف دیوار کے بازو ہمیں یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ہمارے پیچھے ہمیں معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے. بلکہ ایک ہی روم میں، ایک ہی کمرے میں، ایک ہی جگہ میں اگر انسان بیٹھا ہے تو اس سے معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. انسان کی جو صفات ہیں وہ ناقص ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمال ہیں، مکمل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. ذرہ برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے اور نگاہ سے دور نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت باریک بین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بصارت میں اور اللہ کی نظر میں اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی نظر میں ہے. اسی طرح میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی سمع اور سننا مکمل اور کامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کامل صفات ہیں. عزیز دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق اس عورت کی شکایت سن لی جو تمہارے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، جو تمہارے پاس اپنا مسئلہ لے کے آئی، تمہارے ساتھ گفتگو کرنے لگی. واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کتنا کمرہ تھا ان کا، اس الماری تک ان کا کمرہ تھا. فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عورت آئی اپنے شوہر کی شکایت لے کے، فرماتی ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی کمرے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہیں اور فرماتی ہیں سبحان الذی وسع سمعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمع اور سننا دیکھیے
کہ ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی شکایت سن لی جو تمہارے پاس آئی گفتگو کرنے کے لیے اور اپنے شوہر کی شکایت کرنے کے لیے۔ تو عزیز دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے اور مالک ہے اور رازق ہے اور مدبر ہے، سمیع ہے اور بصیر ہے اور حکیم ہے اور علیم ہے، جتنی بھی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی نقص نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں، اس کی صفات مکمل اور کامل ہے ہر لحاظ سے۔ اسی طرح عزیز دوستو اور بھائیو، اسماء و صفات کے قواعد میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس طرح ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو لائق اور زیبا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو لائق ہیں، کیونکہ معطلہ کا جو گروہ ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا، جنہوں نے معطلہ ایسا گروہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا مکمل طور پہ انکار کر دیا، تعطیل کر دی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی۔ میرے بھائیوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ثابت کی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ثابت کی تو اس میں ان صفات میں ہمیں تشبیہ نہ کرنی پڑ جائے، یہ نہ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمع ثابت کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کسی مخلوق سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بصر کو ثابت کریں تو اللہ تعالیٰ کی بصر کی تشبیہ کسی مخلوق کے ساتھ نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو ثابت کریں، یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشابہت کسی مخلوق کی طرح نہ کر دیں۔ تشبیہ سے بھاگنے کے لیے اور تشبیہ سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ صفات کی تعطیل اور نفی کر دی، صفات کی تعطیل اور نفی کر دی۔ عزیز دوستو اور بھائیو، ایسے لوگوں کو معطلہ اور جہمیہ کہا جاتا ہے۔ تابعین کے زمانے میں اور ان کے بعد آنے والے جو ائمہ دین ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ دوسرے جو اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں، انہوں نے اس فرقے کو دائرہ اسلام سے خارج کہا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اقرار کیا تو ہمیں تشبیہ کرنی پڑ جائے گی۔ نہیں میرے بھائیو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے میں تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ عزیزو اور بھائیو، اس کی مثال سب سے پہلے ہم مخلوقات کے درمیان لے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیونٹی کا سر بنایا ہے، چیونٹی کی ٹانگیں بھی بنائی ہیں، ہاتھی کا سر بھی بنایا ہے، اس کی ٹانگیں بھی بنائی ہیں، انسان کا بھی سر بنایا ہے، انسان کی ٹانگیں بھی بنائی ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوبصورت پیدا کرنے والا ہے انسان کو۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس مخلوق کی ٹانگیں اس کو لگا دے یا اس کا سر اس کو لگا دے؟ چیونٹے کا سر
وہی ہے جو اس کے جسم کے لائق ہے، ہاتھی کا سر وہی ہے جو اس کے جسم کے لائق ہے، انسان کا سر وہی ہے جو اس کے جسم کے لائق ہے۔ انسان کے ہاتھ اور پاؤں ویسے ہیں جیسے اس کی جسامت کے لائق ہیں، جیسے اس کے ہونے چاہیے تھے ویسے رب ذوالجلال نے بنائے ہیں۔ ہاتھی کے ہاتھ اور پاؤں، ٹانگیں اور سر اور جسم ایسے ہونا چاہیے سر جیسے اس کے جسامت کا حق تھا۔ میرے بھائیو، اگر مخلوقات میں مخلوقات کی صفات، مخلوقات کی جو صفات ہیں ان میں مشابہت نہیں ہو سکتی تو خالق اور مخلوق کی صفات میں کیسے مشابہت ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے مثل، اللہ کی مشابہت میں کوئی چیز نہیں۔ جب مخلوق اور مخلوق کی مشابہت نہیں ہو سکتی ان کی صفات میں، تو خالق اور مخلوق کی کیسے مشابہت ہو سکتی ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہو السمیع البصیر، وہ اللہ تبارک و تعالی سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، صفات بھی اس کی ہیں، مگر صفات کے باوجود یہ کوئی نہ سمجھے کہ اگر مخلوقات کی صفات ہیں تو وہ اس کی مشابہت ہو جائیں گی، نہیں۔ پہلے کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، مشابہت کی پہلے نفی کر دی، مشابہت کی، تشبیہ کی پہلے نفی کر دی۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل اور اس کی مشابہت میں کوئی چیز نہیں۔ وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو عزیز دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اسماء اور صفات ہیں وہ ویسے ہیں جو رب ذوالجلال کو لاحق ہیں۔ کس طرح ان کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی مخلوق نے، کسی انسان نے رب ذوالجلال کو دیکھا ہے۔ اسی لیے کیفیت بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کیفیت پوچھنا بھی حرام اور بدعت ہے۔ جیسے کہ ایک شخص امام مالک کے پاس آیا، امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رحمان عرش پہ مستوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پہ ہے۔ انکار کرنے کے لیے اس نے پوچھا کیف استوى، کیف استوى۔ میرے بھائیوں، اس سوال کا اتنا اثر ہوا کہ امام مالک کو پسینہ آ گیا اور ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے سر نیچے کر دیا۔ اس کے بعد جب سر اٹھایا، فرمایا الاستواء معلوم، الاستواء معلوم۔ عربی زبان میں استواء کا کیا مطلب ہے یہ معلوم ہے۔ والکیف مجہول، کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی کسی کو معلوم نہیں، مجہول ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا علم نہیں دیا۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے، اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکال دیا جائے، کیونکہ امام مالک کہاں درس دے رہے تھے؟ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء و صفات پہ ایمان لانے میں ایک قاعدہ اور ایک اصول یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات ذاتی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ذاتی صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے الگ نہیں ہو سکتی، اور الہ اور معبود
جو اللہ تبارک و تعالیٰ سچے الہ اور سچے معبود ہیں، یہ صفات انہی کے لائق ہیں۔ اور ذاتی صفات کون کون سی ہیں؟ الحیات، اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ذات ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں آنے والی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو موت کی جو بہن ہے نیند تو کیا بلکہ اونگ بھی نہیں آنے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اسی طرح العلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے جاننا، یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت سمع اور بصر، سننا اور دیکھنا، یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اور اپنے کمال کے ساتھ ہے، مکمل ہے، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذاتی صفات ہیں ان میں سے ایک صفت قدرت، القدرت والعزہ، طاقت اور قدرت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلبہ اپنی مخلوق پہ جو غلبہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ہے۔ اسی طرح القیومیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی قائم ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اور تمام کی تمام مخلوقات اسی کے ذریعے قائم ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیوم ہے۔ یہ صفت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ باقی جو دو قسمیں ہیں صفات کی، فعلی صفات اور ذاتی اور فعلی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں اگلی مجلس میں بات ہوگی، اور دوسرے جو اسماء و صفات کے جو قواعد ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دوسری مجلس میں پورے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کی توفیق دے، اور ہمارے ایمان کو ہمارے دلوں میں ہمیں ایسا ایمان دے جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ تقوی اختیار کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔